السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدس نقاب پوش سرور انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دریا حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما ہیں۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا ہے اور ہر گلی کوچے اور ہر ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتے دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ نقاب پوش بولا، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی آشکار ہے اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی بولا، ہاں حضور ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش بولا، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو یہ قصہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ بولا، امی جان کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی ہے اور نہ ہم نے کچھ کھایا ہے۔ دوسرا بچہ بولا، امی یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدارا کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ روتے ہوئے بولا، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں بولی، میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہو تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے اور وہ عورت بولی، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش بولا، بہن میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا۔ معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گیا ہوں۔ عورت بولی، بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بدنصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش بولا، بہن تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ عورت بولی، میں غریب ہوں، غمزدہ ہوں اور حیران ہوں اور ان بچوں کے لیے بڑے پریشان ہوں۔ چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں دل کے ٹاکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش بولا، بہن میری التجا تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت بولی، اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المومنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقے سے ہیں۔ آج یہ بھوک سے نڈال ہو گئے تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول سب سے اس ہنڈیا کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے اور ہنڈیا میں وجود پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المومنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غم زدہ آواز میں بولا، بہن لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے اپنی حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت بولی، با صاحب با خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے بخبار ہو
اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبرداری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑتے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ نقاب پوش بولا، الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی بولا، حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش بولا، افلا کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لوگے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی مجھے یہ بوجھ اٹھانا مناسب تھا۔ عورت یہ منظر دیکھ کر بولی، بھائی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈالا۔ نقاب پوش بولا، ان باتوں کو رہنے دیجئے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتے خصلت انسان نے پکائیں اور پھر ان بچوں کو کھلائیں اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی، اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش بولا، کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ عورت بولی، خدا گواہ ہے کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش بولا، تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دیں بہن، کل قیامت کے دن ان کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ عورت بولی، مگر تمہیں امیر المومنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش بولا، تم پہلے اسے معاف کر دو پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت بولی، اچھا تو میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بیٹھائے۔ نقاب پوش بولا، تو بہن سنو، تمہاری یہ دعا بھی رائے گا نہیں گئی۔ عورت بولی، وہ کیسے؟ نقاب پوش بولا، نقاب کو منہ سے ہٹاتے ہوئے، ادھر دیکھو۔ عورت حیران و ششدر رہ کر بولی، اے امیر المومنین، خود منتخب کنج الامان حکایت الصحابہ صفحہ 35۔ سبق: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔ پھر جو حضرت عمر سے راضی نہیں وہ گویا اللہ کی رحمت پر راضی نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔